السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ایکچولی روٹ ورڈز کے بارے میں ہی دوبارہ سے بات کروں گا۔ میں آپ سب لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ یہ لرن قرآن کی ایپ اس طرح کی شاید ہو سکتا ہے بہت ساری ایپس ہوں، لیکن میں اس سے فیملیئر ہوں تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ پلے اسٹور میں جا کے لرن قرآن لکھیں اور یہ آئیکن کو دیکھیں تو آپ یہ انسٹال کر لیں۔ اس میں آپ گئے، جیسے ابھی میں نے جس ورڈ کا میں نے ابھی لکھا ہے اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کو ہم روٹ ورڈز کے ریفرنس سے کس طریقے سے دیکھیں گے کہ آپ یہاں پہ جائیں اور اس میں روٹ ورڈز یہاں پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو الف اللہ کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اس میں الف لام اور ہا، تو اس کو ہم کیسے ڈھونڈیں گے؟ اس سے پہلے آپ یہاں سے الف کو سلیکٹ کریں گے، پھر آپ یہاں پہ آئیں گے اور اب آپ یہاں پہ اگلا لفظ ہے لام، تو آپ یہاں سے اس کو اسکرول کر کے نیچے آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ لام نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور لام کے ساتھ آپ کمبینیشن آپ نے ہا کا ڈھونڈنا ہے، تو الف لام ہا یہ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ اس سافٹ ویئر کے اس کے اندر آٹومیٹیکلی یہ ہے کہ قرآن پاک کی ہر وہ آیت کہ جس میں الف لام ہا کے روٹ ورڈ سے ملتا ہوا لفظ ہو، یہ تو خیر ایسا لفظ ہے کہ ہم ظاہر بات ہے اللہ کے نام سے بہت فیملیئر ہیں، لیکن اللہ کا نام قرآن پاک میں جس طرح سے مختلف الفاظ کے ساتھ مل کے آیا ہوا ہے وہ سارے آ جائیں گے۔ یہاں میں ساروں کو نہیں ایکسپلین کر سکتا ابھی، لیکن میں آپ کو ایک ترتیب بتا رہا ہوں کہ روٹ ورڈز کو کس طریقے سے سمجھنا ہے۔ تو اب آپ کسی آیت پہ جانا چاہیں تو آپ اس پہ کلک کریں گے، میں ابھی نہیں جا رہا، لیکن اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹلی اس آیت پہ پہنچ جائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ ساری یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اللہ للہ ہے، یہاں اللہ ہے، یہاں اللہم ہے، پھر اس کے بعد یہ سورہ نساء کے اندر یہ پھر للہ آیا ہے، پھر اس کے بعد یہ الہین ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آلہہ ہے، فللہ ہے۔ انہوں نے مختلف طریقوں سے اللہ کے علاوہ جس مختلف طریقوں سے آیا ہوا ہے انہوں نے اس کو ساروں کو چاک آؤٹ کر دیا، کیونکہ اللہ تو ہر دوسری آیت میں اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ مختلف الفاظ جو آئے ہوئے ہیں انہوں نے اس کو یہاں پہ چاک آؤٹ کر دیا۔ یہ مختلف روٹ ورڈز میں انہوں نے مختلف لیولز کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ بیسک کانسیپٹ یہ ہے۔ تو اب اگر آپ الف لام ہا کے روٹ ورڈ کو سمجھ لیں گے اور قرآن پاک میں یہ جس مختلف طریقوں سے آیا ہوا ہے ان کو آپ دیکھ لیں گے تو اب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کسی ایک لفظ کو مزید ڈیٹیل میں جانا چاہیں گے تو آپ یہاں سے ڈائریکٹ جا سکتے ہیں۔ دوسرا جو اس میں روٹ ورڈ تھا وہ اللہ اکبر میں کاف با اور را ہے، کبریا، مطلب وہ ہم اب اردو میں بھی یہ لفظ بولتے کبیر، کبریا، تو اس میں ہم جائیں گے کاف پہ، کاف، دوسرا یہاں پہ تھا با اور را، تو یہ ہمیں مل جائے گا تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ وستکبر لکبیرتن، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد استکبرتم، اس کے بعد لکبیرتن، ٹھیک ہے؟ ولتکبروا الکبروا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اکبر، پھر اس کے بعد کبیرن، کبائرہ، اکبر، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس طریقے سے وَيَسْتَكْبِرُ، یہ واقعی آپ کو ٹائم لگے گا سمجھنے میں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ اس میں کہیں نہ کہیں سے بڑائی کا ذکر آئے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ اس کی کیسے ارینجمنٹ ہے یہ اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ، لیکن اگر آپ کو یہاں تک یہ سمجھ آ گیا کہ اس کے روٹ ورڈ کا با اور را ہے تو آپ کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ اس میں کہیں نہ کوئی گریٹنس کی بات ہو رہی ہے، کوئی بڑائی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس ریفرنس سے اگر ہم اللہ اکبر کو ہم دیکھیں تو اللہ اکبر میں یہ الف لام ہا جو ہے وہ ہے، اور اس کا میں نے پہلے پچھلی ڈسکشن میں الہ کے ریفرنس ہم نے کی تھی، وہ پچھلی ریکارڈنگ میں موجود ہے، وہ بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی، اور یہ اللہ ہے، اور اس کے بعد یہ اکبر ہے، تو اکبر عربی کی طرز میں جو اس اکبر، اصغر، اسی طریقے سے بہت سارے لفظ ہیں، تو وہ ان میں جو بہت بڑا جو بہت سپرلیٹو ڈگری ہے وہ آتی ہے، تو اگر اصغر ہے تو اس کا مطلب ہے بہت چھوٹا ہے، صغیر سے ہے یہ، اور اکبر ہے تو وہ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ اکبر کو ہم بیسیکلی ہم ویسے بھی بولتے ہیں، اور جب نماز شروع کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے اور ہاتھ اوپر کرتے ہیں، تو ایکچولی اس کو ایگزامپل میں لوں گا کہ اگر پولیس والے آ جائیں اور وہ ہم کو کہتے ہیں ہینڈز اپ، تو جب ہینڈز اپ ہم کرتے ہیں تو ایکچولی ہم لوگ ساری دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کے ہم ہینڈز اپ کر دیتے ہیں، پولیس والے ہمیں جب کہتے ہیں، تو یہ اللہ کی ذات ہے کو ہم پہلے سمجھیں گے کہ اللہ کیا چیز ہے، اور پھر اللہ کے سامنے جو ہم نماز میں نیت کرتے ہیں، تو آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے یہ اب جب اللہ اکبر کہیں تو یہ نہ سوچیں کہ میں صرف ایک لفظ اللہ اکبر پڑھ رہا ہوں،
اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کو سوچ کے سمجھ کے کریں کہ ہم اللہ کی ذات کے سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ کی ذات کے سامنے ہم نے کہا اللہ اکبر، اور ہم نے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے اوپر کر کے اور ہم نے ہینڈز اپ کر دیے. تو اس سمبولزم کو ہم نے اپنی زندگی کے باقی چیزوں میں اپلائی کرنا ہوگا کہ جس طریقے سے ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ نیت اگر ہمارے دل میں ہوگی تو ہی اس کا اثر بھی آئے گا. تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہینڈز اپ کر رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، میں تیرے سامنے ہینڈز اپ کر رہا ہوں. تو یہ اگر آپ اس کے مطلب یا یہ سوچ یا یہ نیت آپ کی کار فرما ہوگی تو آپ کو صحیح معنوں میں یہ سمجھ آئے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کیونکہ کئی دفعہ انسان اگر گھر میں بیٹھا ہو تو بہت سلینگ ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن ایک دم سے کوئی آ جائے تو آپ فارمل ہو جاتے ہیں. تو یہی والی حساب ہے، آپ باہر جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو تیار کر کے ارینج کر کے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے وہاں پہ. تو اگر ہمارے دل میں یہ آئے گی کہ اللہ اکبر کو ہم بولتے تو ہیں، بچپن سے بول رہے ہیں اللہ اکبر، لیکن کبھی ہم اگر اس سوچ کو اپلائی کر کے دیکھیں تو اس چیز کا اثر ہی بالکل ڈفرینٹ ہوگا. تو یہ اللہ اکبر میں میرا میسیج یہ تھا. تھینک یو. السلام علیکم.